ماہ جمادی الاخری تاجدار صداقت خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وصال مقدس کا ماہ ہے۔ اہل سنت و جماعت کے نزدیک انبیاء کرام کے بعد جمیع بشروں میں افضل، بہتر اور اعلیٰ ہستی جس کو کہتے ہیں انہیں تاجدار صداقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہا جاتا ہے۔ اللہ جل وعلا نے قرآن مجید برہان رشید میں آپ کی عظمت کو بیان فرمایا ہے۔ آمینہ کے لال مفخر موجودات سرور لامکان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس ہستی کی شانیں خود بیان فرمائی ہیں، جس کی شان اللہ خود بیان فرمائے اور جن کے اعلیٰ ہونے کو رب بیان فرمائے اور جن کے افضل ہونے کو رسول اللہ بیان فرمائے اور جن کے اعلیٰ ہونے کو جمیع صحابہ بیان فرمائیں، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس ہستی کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اس ہستی کے اللہ کے ہاں عزت کیا ہے، اللہ کے ہاں ان کا رتبہ اور مقام کیا ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں اللہ جل وعلا فرماتا ہے والذی جاء بالصدق، وہ ذات جو صدق لے کر آئی، وصدق بہ اولئک هم المتقون، اور وہ ذات جس نے صدق کی تصدیق کی وہی متقی ہیں، وہی ڈرنے والے ہیں۔ ایک ہے سچ لانے والی ذات، ایک ہے جو اس سچ لانے والے کی تصدیق کرنے والا ہے۔ اس کی مختلف تفاسیر ہیں، اس میں ایک یہ ہے سچ لانے والے آمینہ کے لال ہیں، تصدیق کرنے والے سیدنا ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ حکیم الامت مفتی احمد یارحان نعیمی رحمہ اللہ تعالی عنہ نے بڑی خوبصورت صادق اور صدق کی وضاحت فرمائی۔ صادق ہمارے ہاں سچے کو کہتے ہیں، جو سچ بولتا ہے اسے صادق کہتے ہیں، اور یہ حضور کا واضح وصف ہے، صادق و امین، یعنی ایک صادق ہونا اور ایک امین ہونا۔ یا میں آگے جانے سے پہلے اشارہ کرتے چلوں، آج تعارف بڑے ہوتے ہیں، کسی کا تعارف حاجی سے ہوگا، کسی کا تعارف نمازی سے ہوگا، اچھا تعارف ہے، کسی کا کسی اور شان سے تعارف ہوگا، لیکن جب ہم آمینہ کے لال فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ فرماتے ہیں تو حضور کا تعارف صادق و امین سے ہوتا ہے۔ کاش ہمارا تعارف بھی صادق و امین سے ہو جائے کہ کوئی کہے یہ سچا ہے۔ ہر نمازی سچا نہیں ہے، بڑے نمازی ایسے نظر آئیں گے نماز تو پڑھتی ہیں لیکن زبان پاکیزہ نہیں ہے، سچائی نہیں ہے، امانت داری نہیں ہے۔ اور یہ حضور کے وہ وصف ہیں جن کو حضور کے دشمنوں نے بھی مانا تھا، اور انہوں نے بھی کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں، دشمن ہونے کے باوجود بھی امانت آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھا کرتے تھے۔ اور میں اور آپ ذرا غور کریں، تمہارے اندر صداقت کتنی ہے، امانت داری کتنی ہے۔ اتنی امانت داری ہے کہ آج تو بہن بھی محفوظ نہیں۔ میں اور آپ جس دور سے گزرے کتنا پرفتن دور ہے، ہاتھ تو جیب سے نکل جاتے ہیں، ایسے حالات بن گئے۔ اس لیے صداقت جسے نصیب ہو گئی ہے خوش نصیب ہے۔ اللہ سچا ہے، اللہ کے نبی سچے ہیں، حضور کے سارے صحابہ سچے ہیں، اور ہر ولی سچا ہے
یہ صفت اولیاء کی ہے، یہ صفت پاکیزہ لوگوں کی ہے۔ اللہ کرے ہمیں بھی یہ صدق کی دولت نصیب ہو جائے۔ اب توجہ فرمائیں، صادق اور صدیق میں فرق کیا ہے؟ مفتی صاحب فرماتے ہیں صادق وہ ہوتا ہے کہ جو بات ہو وہی بات کرے، ملاوٹ نہ کرے، اس کے خلاف بات نہ کرے، یعنی جو بات ہوئی وہی بیان کرے۔ صادق ہے نا، اس نے سچ کہا، جھوٹ تو نہیں بولا، اسے صادق کہتے ہیں۔ اور صدیق کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں صدیق اسے کہتے ہیں جو کہہ دے وہ ہو جاتا ہے۔ صدیق کسے کہتے ہیں؟ جو کہہ دے وہ ہو جاتا ہے۔ صادق وہ ہوتا ہے جو ہوا وہ بتاتا ہے کہ باہر یہ ہوا، وہاں یہ ہوا، سچ بولتا ہے۔ لیکن صدیق کہہ دے زندہ ہو جا، وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ صدیق کی زبان سے نکل جائے مردہ ہو جا، وہ مردہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے مالک بن سنان جب شہید ہو گئے تو اس کی خبر پہنچی، تو جب آپ تک آئی تو آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا وہ پیچھے آ رہے ہیں، تو مالک بن سنان پیچھے ہی آ رہے تھے۔ صدیق اسے کہتے ہیں کہ جو کہہ دے وہ ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے جب سیدنا یوسف علیہ السلام کے پاس انہوں نے بات کی، وہ خواب کی بات کی، تو آپ نے بتایا یوں ہوگا، حالانکہ وہ سچ نہیں تھا۔ تو جب آپ نے کہہ دیا تو بھی ساقی جو تھا اس نے آپ کو کہا یوسف ایھا الصدیق، کہ یوسف اے صدیق۔ کیوں؟ وہ تو جو کہا تھا سچ نہیں تھا، لیکن آپ نے کہہ دیا وہ ہو گیا۔ تو قرآن بھی بتاتا ہے کہ صدیق اسے کہتے ہیں جو کہہ دے وہ ہو جاتا ہے۔ آمینہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر عنایت سے اور حضور کی مہربانی سے تاجدار صداقت رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ صدیقیت کا مقام ملا ہے، اور یہ وہ مقام ہے کہ نبی اور اس غلام کے اندر دوسرا کوئی نہیں ہے۔ یعنی صدیقیت کا وہ مقام ہے کہ نبوت کے بعد یہ مقام ہے، اور اس کے اندر اور کوئی مقام و مرتبہ نہیں۔ میں آپ کے سامنے بات رکھتا ہوں، آپ اس پہ حیران بھی ہوں گے اور محظوظ بھی ہوں گے۔ میر عبد الواحد الگرامی صاحب سبع سنابل وہ لکھتے ہیں کہ جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی تو تاجدار صداقت رضی اللہ تعالی عنہ نے سارا مال ہی حضور کی بارگاہ میں لا کر حضور کے قدموں پہ قربان کر دیا، اور کچھ بھی نہ چھوڑا، سارا ہی قربان کر دیا۔ جب آپ نے یہ کام کیا تو سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے ہو جاؤ۔ آپ آگے ہوئے، کہا اور آگے ہو جاؤ، اور آگے ہوئے، پھر فرمایا اور آگے ہو جاؤ، اور آگے ہوئے۔ آپ فرماتے جاتے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب ہوتے جاتے، حتیٰ کہ آپ کے گھٹنے نبی مکرم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ جڑ گئے۔ اتنا قریب ہوئے، اتنا قریب ہوئے، کبھی آپ تصور تو کریں اور کبھی آپ اس خیال میں تو جائیں کہ وہ کیسا منظر ہوگا کہ آفتاب نبوت چمک رہا ہو اور ستارے بھی تاجدار صداقت ہوں، اور پھر زانوے مصطفیٰ ہوں، اور گھٹنے مبارک حضور کے ہوں، اور تاجدار صداقت کے بھی گھٹنے ساتھ مل جائیں، بیچ میں وقفہ کوئی نہ رہے، اور وہ کیسی ان کی عظمت ہوگی۔ اور چشم فلک نے بھی کاش ایسا کو منظر دیکھا ہو کہ یار یار کے کتنے قریب ہو گیا ہے۔ فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ او ادنا، رب فرماتا ہے محبوب میرے اتنے قریب ہو، میں اتنے قریب ہوا کہ 2 کوسوں کا فاصلہ، او ادنا یا اس سے بھی زیادہ قریب، اور یہاں یار یار کے اتنے قریب ہوئے کہ گھٹنے گھٹنے مصطفیٰ سے لگ گئے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا بکر لیس بینی و بینک الا بعثت، اے ابو بکر سن لو، مجھ میں اور تجھ میں کوئی فرق نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اب ذرا اندازہ تو لگائیں کہ ایسے نہیں تاجدار صداقت کے ڈنکے بجائے جا رہے، ایسے نہیں زمانہ ان کے گیت گا رہا، رب نے ان کو یہ شان عطا فرمائی، رب نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا، ان کی رب سے اتنی محبت
रब के मुस्तफा से इतनी मोहब्बत और उनका दिल रब और रब के मुस्तफा के इतने करीब कि हुजूर फरमाते हैं अबू बकर सिर्फ नबूवत का फर्क है, बाकी अल्लाह ने जो कुछ मुझे दिया है तेरे दिल में भी डाल दिया है। अब जब ये कहा तो वहां एक आराबी मौजूद थे, उन्होंने देखा कि ताजदार सदाकत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 80,000 दिनार अल्लाह की राह में खर्च किए हैं, तो इतना मकाम मिल गया है, इतना मर्तबा मिल गया है, इतनी शान इतनी शौकत मिल गई है। तो हुजूर की बारगाह में अर्ज़गुज़ार हुए, अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर ने इतना माल खर्च किया है तो ये उनको कुर्ब मिला है, तो अगर मैं खर्च करूं, मैं भी इतने दिनार अल्लाह की रजा के लिए अल्लाह की राह में खर्च कर दूं, मुझे भी ये मकाम मर्तबा मिलेगा। उन्होंने ये समझा कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को माल की वजह से मर्तबा मिल रहा है और इतना माल खर्च करने की वजह से मर्तबा मिल रहा है। उन्हें ये समझ ना आई कि माल की वजह से मर्तबा नहीं मिल रहा, जान की वजह से मर्तबा मिल रहा है, इसकी वजह से मर्तबा मिल रहा है। उस वक्त मेरे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आराबी की सोच आई उसको क्लियर करते हुए और क़यामत तक की हर उम्मत के लिए हुजूर सय्यदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताजदार सदाकत रज़ियल्लाहु अन्हु के मुनफरिद शान को वाज़ेह किया और बताया यहां पैसों की बात नहीं है, यहां तादाद की बात नहीं है, यहां क्वांटिटी की बात नहीं है, आप क्वांटिटी को देख रहे हो, अल्लाह उसके रसूल अबू बकर के दिल को देख रहे हैं। उस वक्त फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लो उत्तुज़िना ईमान अबी बकरीन, सुनो ईमान अबी बकर एक पलड़े में रखा जाए, यानी अगर ईमान तोला जाए और उसे एक पलड़े में रखा जाए और दूसरी तरफ मेरी सारी उम्मत का ईमान, सैयदना फारूक आज़म का ईमान, सैयदना अली शेर खुदा का ईमान, सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन का ईमान, बड़े से बड़े जलीलुल कदर सहाबी का ईमान और क़यामत तक हर उम्मती का ईमान एक पलड़े में रखा जाए तो सुन लो ईमान अबी बकर हर एक के ईमान पे भारी हो जाएगा। और ये नोटों से नहीं है, ये दिल से मकाम मिला है, ये इस चाहत से जो खर्च किया है। इसलिए इन अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, अल्लाह बाप फरमाता है मेरे यहां तुम में सबसे ज्यादा इज्जत वाला वही है जो तुम में सबसे ज्यादा मुझसे डरने वाला है। और पूरे मुफस्सिरीन का इजमा है कि नबियों के बाद जो सबसे ज्यादा रब से डरने वाली हस्ती है और जिसका दिल सबसे ज्यादा रब के करीब है उसे ताजदार सदाकत कहते हैं, उसे सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं। एक बात करके मैं जरा वालिदैन की थोड़ी सी शान भी आपके सामने रखूंगा। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तो बड़ी शान है, बड़ा मकाम है। हदीस पाक में आता है कि अर्ज़ की हुजूर मुझे अल्लाह ने 3 चीज़ों की मोहब्बत दी है और मेरे दिल में 3 चीज़ों की मोहब्बत डाली है। पहली क्या है? तो मैं पहली ये है आप हो और मैं हूं। क्या है? आप हो और मैं हूं, आप बैठे हो, आपके सामने आपका गुलाम बैठा हो। और दूसरी क्या है? और बैठ के मैं आपको देखता रहूं। अन-नज़्रु इला वजहि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हो और सिद्दीक हो और सिद्दीक की आंख आपके चेहरे बद्दुहा पे हो। और तीसरी मेरे रब ने जो मोहब्बत डाली है वो ये है मैं अपना सारा माल आपके कदमों पे कुर्बान कर दूं। ये सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं जिनके दिल में खालिक कायनात जल्ल व अला ने ये मोहब्बत डाली। आप सुनेंगे आप हैरान हो जाएंगे। आज से पहले शायद आपने ये हदीस वक्त न समात फरमाई हो। मीर अब्दुल वाहिद बिलगरामी साहब सबा सनाबी लिखती हैं ये वो हस्ती हैं जिनको इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह अहमद रज़ा हाफ़िज़ बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह सलामी करते हैं और कहते हैं ये मजमाउ तरीक़ैन हैं, सय्यदुस सादात हैं, इतनी बड़ी हस्ती हैं। और फरमाते हैं इनकी ये जो किताब है ये हुजूर की बारगाह में कबूल हुई है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको पसंद फरमाया। इतनी बड़ी हस्ती, वो लिखते क्या हैं? लिखते हैं कि नबी मुकर्रम फ़ख्र दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन बैठे हुए थे तो आपने फरमाया सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन को कि हिजरत होगी, लेकिन ये मालूम नहीं कि कब होगी, ये खबर नहीं
کہ ہجرت کب ہوگی، اس وقت تاجدار صداقت بھی وہاں موجود تھے۔ جب آدھی رات ہوئی تو جبریل امین علیہ السلام حضور کے بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں اللہ کا آرڈر ہے، اللہ کا حکم ہے، محبوب مکہ چھوڑیں اور مدینہ پاک کی طرف ہجرت کریں۔ جب یہ فرمایا تو حضور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنے در پاک کے پاس آئے، دروازے کے پاس آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ آگے حضرت سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہیں۔ صدیق تم یہاں کیسے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس دن آپ نے فرمایا تھا کہ ہجرت ہوگی اور یہ معلوم نہیں کب ہوگی، صدیق اس دن سے لے کے کسی رات گھر سویا ہی نہیں، ہر رات آپ کے در پہ کھڑا ہو جاتا تھا اور ساری رات یہاں گزار دیتا تھا، کب وہ آرڈر آئے گا تو آپ کا یار آپ کے ساتھ جائے گا۔ یہ ایسے مقام مل جاتے ہیں، سوئے سوئے سارے کام ہو جاتے ہیں۔ یہاں تو جانیں دینی پڑتی ہیں، یہاں تو صبر کرنا پڑتا ہے، یہاں تو بڑا سہنا پڑتا ہے۔ کوئی شریعت پہ چلنا کوئی آسان کام ہے، اور محبت کی بات کرنا کوئی آسان کام ہے؟ محبت کے راستے پہ چلنا بالکل کوئی دعوے کا نام ہے؟ یہاں دعوے نہیں چلتے، یہاں دلیل اور کردار چلتا ہے۔ اس لیے کہا تھا کہ یہ شہادت گاہ الفت میں ہے قدم رکھنا۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، خرد نے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلم نہیں تو کچھ نہیں، یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا، یہاں ہے منزل قدم قدم پر، یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر۔ یہ عام کام ہے۔ ہاں جب عشق مل جائے، جب محبت آ جائے پھر اسے کانٹے بھی نظر نہیں آتے، اس کی حالت یہ ہو جاتی ہے چلو وادی عشق میں پابرہنا، چلو وادی عشق میں پابرہنا، یہ وہ جنگل ہے جس میں کانٹا نہیں ہے۔ محبت ہو جائے، عشق ہو جائے، پیار ہو جائے تو پھر کوئی رکاوٹ آگے نہیں آتی، پھر راستے بھی صاف ہو جاتے ہیں، پھر کرم بھی ہو جاتے ہیں، فضل بھی ہو جاتے ہیں۔ اب وقت نہیں میرے پاس کہ میں تاجدار صداقت رضی اللہ کی بارگاہ میں اور حاضری دیتا اور آپ کو غار سور کی طرف لے کے جاتا، پھر بتاتا کہ کیا شان ہے اور کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان ہے اور کیا اللہ پہ ایمان ہے اور کیا پیار ہے، اپنی ساری ذات حضور پہ فنا کر دی ہے اور ایسا پیار کیا ہے آج بھی دیکھو تو حضور کے ساتھ ہی اور آج بھی پیرا دے رہے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے۔ والدین کے حوالے سے ایک دو بات، کیونکہ محترم ریاض صاحب مرحوم ان کے حوالے سے یہ آج کی تقریب تھی، اللہ پاک ان کی بخشی فرمائی۔ میں پیچھے عمرے کے لیے گیا ہوا تھا تو مجھے وہاں خبر آئی، آج بھی اصرار تھا